27ویں کا جی میں 2-3 چیزیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے لوگ حساب کرتے ہیں جی کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے کہ جی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اچھا پہلے تو یہ ہے کہ یہ 1000 کا لفظ کیوں آیا ہے؟ 1000 کا لفظ اس لیے آیا ہے کیونکہ میں نے بہت گاؤں میں بھی، دیہاتوں، شہر سارا میں جانتا ہوں، میں نے ہر جگہ سروس کی ہے۔ اچھا آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ 140 نہیں کہہ سکتے، وہ 720 کہتے ہیں، 720 کہتے ہیں نا، کتنے 20 کا 100، یعنی وہ کہتے ہیں 7-20، یعنی 20 کر کے وہ گنتی کرتے ہیں۔ اچھا 1400 سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت لوگوں کو جو آخری گنتی آتی تھی وہ 1000 تک تھی۔ چند سال پہلے دیکھ لینا ہم کہتے تھے فلاں لاکھ پتی ہے، پھر کروڑ پتی ہوا، پھر اربوں کو عرب کی سمجھ آ گئی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک ان کو سمجھ ہے نا 1000، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عرب سے زیادہ ہے، تو ان کو عرب کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بلینز کا، ٹریلینز کا۔ اللہ نے کہا جہاں تک ان کو سمجھ ہے نا وہاں تک مثال دے کے فرمایا اس سے بہتر ہے۔ اچھا اب کتنا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لہٰذا وہ 83 سال والی ہے اور یہ گنتی 83 برس 4 مہینے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری میں نے گزارش کرنی ہے کہ میں نے بہت زیادہ یہ سنا ہے اور یہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں عرض کرنے لگوں، اور شاید مولانا صاحب میرے سے ایگری فرمائیں، اگری کر گئے تو پھر یہ بات سچ ہو جائے گی کہ یہ جو اسلام میں کاؤنٹنگ ہے نا، 10 گنا رمضان شریف میں 70 گنا نیکی ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ حرم پاک میں 1 لاکھ ہے، مدینہ منورہ 50,000 ہے، اس چیز کے 10 20 50۔ اچھا یہ صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک بچے سے کہتے ہیں کہ جی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، یا اس کی ماں کے حوالے سے ہی وہ کہتا ہے میں اتنا پیار کرتا ہوں، جتنے اس کے بازو میں وہ کھول دیتا ہے۔ اچھا اس سے مراد کیا لیں گے؟ 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے دی میکسیمم، جتنا آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ القاریہ جو 101 نمبر سورت ہے، اس کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ تمہارے نیک اعمال کو تولا جائے گا، الفاظ گنا نہیں جائے گا۔ گننے کے لیے کیلکولیٹر ہوتا ہے، تولنے کے لیے ترازو ہوتا ہے، اور قرآن میں میزان کا لفظ استعمال ہوا۔ Therefore یہ گنتی والی بات تو صرف ہے سمجھانے کے لیے۔ واہ 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 کیا اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے روزے کا کوئی فکس نیکی نہیں ہے کہ جی 100 ملے گی، آپ کو ہو سکتا ہے کروڑ مل جائے، ساتھ والے کو 10 ملے، صحیح بات، کسی کو اچھا اس کی کسی کو کروڑ مل جائے ہمیں کچھ نہ ملے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات، مطلب کم و بیش ہے نا کہ آپ نے کتنے خلوص سے کیا۔ اچھا آپ بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے الفاظ وہی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو گئے، یہ کال مل گئی ہے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر جان کوئی نہیں، یعنی ہمارا دل ہمیں بتا دیتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا زیادہ تر زور ہوتا ہے اس رات میں، یا ویسے اوورآل بھی آج کی رات کے حوالے سے، کہ ہم میکسیمم یہ نفل پڑھ لیں، یہ عبادت کر لیں۔ سب سے ضروری ہے کہ محاسبہ کو لفظ استعمال کیا، اس کو آپ کنورٹ کر لیں توبہ میں۔ واہ، یعنی آج رات کو بیٹھ کے میں یہ سوچوں کہ میں نے پچھلی زندگی جو گزاری اس میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی خلاف ورزی کی ہے۔ اور توبہ میں بڑا کوئکلی آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب پہ آپ آ سکیں۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اب یہ ہوتا نا جس کو آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں ظاہر وہ آپ کی کہتا ہے صحیح بات کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی کمال ہے، کمال ہے، بس جتنے بیٹھے ایک دفعہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب بڑے اچھے ڈراتے نہیں ہیں جی۔ جی ایگزیکٹلی، وہ جنت کے سرٹیفکیٹ ہے نا جی، 2 منٹ میں آپ ایک دفعہ کہہ دیں توبہ تو قبول ہو گئے۔ ایسی کوئی توبہ اسلام میں نہیں ہے۔ توبہ کی دیکھیں نا 3 شرائطیں، اور ہر گناہ کی الگ الگ توبہ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ پے نہیں کی، تو میں آج زکوٰۃ کی اگر توبہ کروں تو اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں شرمندگی، ندامت، اللہ تعالیٰ سے معافی کہ یا اللہ اتنے بڑے حاکم کا میں نے حکم بالکل صحیح آرڈر نہیں ماننا، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے میں پکا وعدہ کروں دوسرے نمبر پہ کہ اب انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ تیسرا سب سے ضروری اتنا ہی امپورٹنٹ یا کہہ لیں کہ اس کی میں تلافی کروں۔ اگر تلافی ویسی ہوگی کہ جتنا بھی میرا بیلنس مجھ پہ چڑھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہر گناہ کا یہی ہے کہ جس کا جو ہے آج کی رات اگر یہ ہم اپنا احتساب یا توبہ کر لیتے ہیں 3 شرائط کے ساتھ۔ اب توبہ بھی 2 طرح کی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ دل سے دیکھیں نا معافی مانگنی، میں کہتا ہوں جنید صاحب سوری، اب میرا منہ کوئی نہیں سوری والا، پھر میں نے کہا جنید صاحب معافی دے دیں، پھر میں آپ کے پاؤں پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر سر آپ مانگتے ہیں صحیح والی توبہ جو دل سے ہوتی ہے، پاؤں پڑنے والی، اور شرمندگی اس لیول کی، اب اللہ فرماتا ہے کہ جتنے گناہ اس بندے نے آج تک کیے ہیں سب پہ کراس لگاؤ اور اتنی نیکیاں تبدیل کر کے۔ واہ 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 سر، اس کا تو معاملہ یہ، وہ کل رات بھی میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک مکھی کے سر کے برابر ندامت کا آنسو بہا دیں، سبحان اللہ، وہ جہنم۔ میں نے کل ایک جملہ ادا کیا، دیکھیں ظاہر علامہ صاحب سے تو ہم سیکھتے ہیں، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہمیں ملتا ہے، اور ویسے بھی ہاشمی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ وہ جہنم جس جہنمی کو جہنم سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، گو کہ ہم نے دنیا کی ایکسٹریم آگ دیکھی نہیں ہے، لوگ کہہ تو دیتے ہیں روا روی میں، یعنی ہم نے صرف لاوے دیکھے نا ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ یہ میکسیمم لاوا ہے،
کمالی روایتوں میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس طرح سو جائے گی جیسے دلہن پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے. اللہ اتنا رحیم ہے کہ ایک آنسو مکھی کا سر کیا ہوتا ہے سر, ایک آنسو, اس آنسو کو بہا دو ندامت کا, اللہ تعالیٰ اس جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے, آپ بہت توجہ سے گفتگو سماعت کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا جس وقت ماں کا ذکر آیا تو آپ کی بڑی ایک کیفیت تھی. ذرا آج چونکہ ماں کے حوالے سے دن منا رہے ہیں لوگ, ہمارا تو پورا وجود ہماری ماں کا ہے, صاحب بتائیے ذرا. جی بالکل جنید صاحب, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ماں کی جو حیثیت ہے وہ اس کو تو کوئی چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا. میں تو صرف اتنا اس میں کہنا چاہوں گا کہ ماں کا انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے, ماں کو ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا گیا ہے اور ماں ہی تربیت گاہ ہے. جیسے کہ ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں اور جو آج پروف بھی ہو رہا ہے, ورلڈ نے کیوں ریکگنائز کیا ہے. ہمارے لیے تو آپ کی بات بڑی درست ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر دن ہر لمحہ جو ہے ماں ہے, ایسا ہی تو اور وہ دیکھیں نا کہ ماں کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے. زندگی انفیکٹ دنیاوی طور پہ دینے والی ماں ہے, پہلا انسٹیٹیوشن ماں ہے. اب یہ دنیا جو ہے اس موجودہ ظاہر میں تعلیمی حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا پلیز, کہ ماں کی جو اہمیت ہے اس پہ بہت زیادہ اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. وہ ایک انفارمل ایجوکیشن تھی جسے ہم نے ختم کر دیا. وہ سمجھاتی تھی, وہ بیلنس رکھتی تھی بٹوین باپ اور معاشرے کے ساتھ آپ کا ایک وہ لوریوں کے ذریعے سے لوری کے ذریعے آپ کو سناتی تھی, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو احساس ہوتا تھا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ نے کس کے ساتھ کیسے برتنا ہے, کیسے جانا ہے. اور پھر جتنی بھی آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ تھی اس میں میجر حصہ ماں کا ہے. تو ماں کا جو درجہ رکھا گیا ہے وہ اسی لیے ہی رکھا گیا ہے کہ وہ ایک آنے والی نسل کو ترتیب دیتی ہے. تو معذرت کے ساتھ اب موجودہ دور میں یہ جو ہمیں ضرورت محسوس ہے اس لیے ہوئی کہ ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو کئی طریقوں سے, کئی حوالوں سے ڈسٹرب کر دیا. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ SOPs آپ حضرت 27ویں شب کے ذریعے بات کر رہے تھے, تو میں تو ایک سائنٹسٹ بندہ ہوں اور میری فیلڈ بھی جو ہے وہ ریڈیشن کی ہے. اچھا لیزر کا بندہ ہوں. تو ماشاءاللہ آپ بتائیے کہ بچپن سے ہی ماں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. واہ. اور جانا ہے باہر پڑھنے, تم باہر پڑھنے جا سکتے ہو, نوکری کرنے نہیں جا سکتے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات, یہ ذہن میں ڈالا گیا. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات. متواتر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کا فرض ہے بینگ مسلمان اور بینگ ایک پاکستانی. دیکھیں وطن کی محبت بھی اور دین کی محبت بھی ساتھ ساتھ انکلکیٹ کرتی تھی مائیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ میں سمجھتا ہوں جی کہ ماں کا جو پیار ہے وہ ایک انمٹ ہے اور نہ ساری زندگی آپ اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ماں دنیا میں ہے تب بھی ماں یاد ہے, ماں دنیا میں نہیں ہے تب بھی یاد. اور میں یہاں پہ ایک, آپ اگر اجازت تو ایک واقعہ بیان کروں, کئی واقعات ہیں جب میں مختلف دور سے گزرا اور میرا جو تعلیمی ہے وہ کسی اور نشست میں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ چیزیں بھی پائی ہیں ماں کی دعا سے میں سوچ نہیں سکتا. واہ 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 واہ. میں ایک اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کا وائس چانسلر بناؤں جس پہ وش کرتے ہیں لوگ جانے کا, یہ تو پرائیڈ ہے بہت. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا وائس چانسلر بننا, تو مجھے کہنا کہ تیرا ایم آگے رکھو اور پاکستان واپس آنا ہے, یہ بہت قیمتی ہے ہمیں. واہ. یہ ماں سمجھاتی تھی. وہ جو لمس ہوتا ہے ماں کا, وہ جو لمس ہے محسوس ایسے ہوتا ہے, اس کا میں ایک کئی واقعات ہیں کہ پریشانی آپ کو آتی ہے تو جو باپ تو دیتا ہے, باپ نے تو زندگی گزارنے کے رف اینڈ ٹف سٹائل بتانے ہیں, ماں نے آپ کو ایسا پہلو دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ماں دیتی ہے, ٹھیک ہے جی. مشکلات میں گھر جانا کرنا, کبھی بات کرنی, تیری آواز کیوں ایسی ہے, انگلینڈ میں ہوتا تھا پہچان لیتی ہے. اچھا وہ ہوتی ہے, وہ آپ پردیش میں ہوتے ہیں پہچان لیتی ہے, پہچانتی ہیں اور اس کی وٹنس ہوتا ہے. تیری آواز کیوں, میری آواز تو ٹھیک ہے جی, ٹیلی فون پہ کوئی گڑبڑ ہوگی لیکن دوسرے دن اگر وہی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ کہے کہ آپ گڑبڑ تو گڑبڑ. میرا چھوٹا بھائی تھا جی, وہ کسی سرکاری کام کے سلسلے میں, اس کی بڑی ہمیں شکر ہے ہم بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے پاکستان کی کئی حوالوں سے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے, ہمبل سی. تو وہ کسی اسی سرکاری ڈیوٹی پہ امریکہ تھا, تو ڈیورنگ دیٹ اسے ڈیفیکلٹی پیش آئی, تو اس کا ہارٹ کا آپریشن ہونا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں جی 80s کی رائے صاحب. تو 80s میں ہی واز ون آف دی ٹاپ انجینئرس, ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کا آپریشن ہوا, اس کا آپریشن صرف میں جانتا تھا یا میں فادر جانتے تھے کہ آپریشن ہوا ہے. ماں کو اس نے فون کرنا ہے, ایون آپریشن کے چند گھنٹے بعد اس نے ماں کو فون کیا, ہماری جان کھاتری ماں 2-3 دن کے تم بتاتے نہیں, اس کی آواز ٹھیک نہیں. اللہ, یعنی یہ ایسی بات ہے, یہ ایسی بات ہے کہ رات کے کسی پہر دروازے پہ دستک ہو تو سب سے پہلے ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا منڈا آ گیا ہے, میرا لال آ گیا ہے, میرا پیارا آ گیا ہے نا. ہم بھی باپ ہیں کہ وہ ہے نا کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے,
ہمارے گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے.